اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ سورۃ نوح یہ مکی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بابت ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ، حضرت نوح کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت پیش کی اور ان کا کیا رد عمل تھا۔ انہوں نے دین کی طرف، دین اسلام کی طرف جب انہوں نے بلایا تو ان کا کیا رویہ تھا اور وہ کتنا عرصہ اور اللہ کے لیے وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، وہ اس بارے میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ انا انذرنا ارسلنا نوحا الی قومہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پہلے اس سے کہ اس پر درد دینے والا عذاب آ واقع اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں
کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ انی لکم نذیر مبین، میں کھلے طور پر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کس چیز کی نصیحت کرتا ہوں؟ کہ عبادت کرو اللہ کی۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اسی سے ڈرو بھی۔ ان اعبدوا اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ وَأَطِیعُونِ، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہنا مانو۔ وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس سے ڈرو گے اور میرا کہنا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا مانو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس پر یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے یہ فرما رہے ہیں، وہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اور موت کے دن تک وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی، انہوں نے یہ کہا۔ آج قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، کیا وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ یہ ہے مہلت جو آج اس دنیا میں ہر انسان کو ملی ہوئی ہے، موت کے وقت مقرر وقت تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی۔ اذا جاء لا یؤخر، ان اجل اللہ، موت کا اجل کیا ہے؟ موت کا وقت۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ تعالیٰ نے جو وقت موت کا مقرر کیا ہے وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر اور تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، کاش اس بات کو تم سمجھ لو، جان لو، جانتے ہوتے تم اس بات کو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جب ان لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، اس کو دین حقہ اسلام کی طرف، اے اللہ تیرے دین کی طرف بلاتا رہا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اس دعوت کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹے رہے۔ جی کیا فرمایا؟ فلم یزدہم، لیکن میرے بلانے سے، دعائی بلانے سے، الا فرارا، وہ گریز کرتے رہے، انہوں نے فراری اختیاری کی رکھی، نہ مانا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، انگلیوں سے اپنے کان بند کر لیے اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ واستکبروا استکبارا، استکبار اختیار کر لیا، اکڑ گئے، تکبر میں آ گئے۔ نہ ماننے کا انداز کیا تھا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دیں کہ ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں مت سناؤ، ہمیں نہ بتاؤ۔ آج یہ قرآن حضرت نوح کے وقت کی، یہ صدیوں بلکہ کروڑوں سال پہلے کی باتیں ہیں جو قرآن ہمیں دہرا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میں نے ان کو بلایا کہ بھئی توبہ کرو اللہ کے آگے، اپنے گناہوں کو اقرار کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مانو، اپنے گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو، تو تاکہ وہ تم کو معاف کرے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ،
جعلوا اصابعہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور کپڑے اوڑھ لیے یعنی لپیٹ لیے تاکہ کسی طرح وہ اس دعوت سے پرے ہٹے رہیں، انکاری نہیں، تو اس وجہ سے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔ ثم انی دعوتہم، دعوت میں نے پیش کی کھلے طور پر، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی تکلف کے، سادہ انداز میں، کھلے طور پر، عام طور پر، عام یعنی اپنے زبان میں، اپنے مفہوم میں، اپنے طریقے میں، جو ان لوگوں کا طریقہ تھا، تو کھلے طور پر بھی میں نے ان کو سمجھاتا رہا اور ان کو بلاتا رہا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتے رہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ، پس ان کو میں نے کہا، استغفروا، کہ توبہ کرو، ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ سب سے بڑا غفار ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب وہ معاف کر دے گا اور تم پر وہ آسمان سے لگاتار می برسائے گا، فوار پانی برسے گا، زندگی پیدا ہوگی، اور یہ خوشحالی قائم ہوگی، اور یہ خستہ حالی اور یہ جو خشک سالی اور اس قسم کی بد ہوائیاں اور بد حالی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پھر خوشحال انسان ہو جاتا ہے، خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں سے لگاتار می برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، فرمائے گا، مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا فرمائے گا، اور ان میں تمہارے لیے مہربانی ہے جی، اور اس میں تمہارے لیے مہربانی کیا کرے گا کہ نہریں جاری کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ہے توبہ کا، یہ توبہ کے فوائد ہیں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے۔ اور پیچھے بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح جب ان کو کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے آگے توبہ کرو، جی وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے گا، اور خاص موت کے وقت تک تمہیں مہلت ملے گی۔ اس مہلت کے اندر تم اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اپنے آپ کو یہ کر کے نیک اللہ کے اعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے کیا ہوگا کہ تم اللہ کو راضی کر سکو گے۔ یہ مہلت ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا پھر دیر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری ہیں، یہ نزول قرآن ہے جی، اس میں یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو دعوت کو سننا، اس کو عمل کرنا اور توبہ کرنا، یہ ضروری باتیں ہیں جی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی اور ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، یعنی جیسا جیسا موقع وقت ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پیش کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، نفع نقصان کا سارا سمجھاتے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی میں ان کو سمجھاتا رہا ظاہر اور پوشیدہ بھی، اور میں نے کیا کہا ان سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور کہا کہ میں اپنے پروردگار، اور کیا کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی، قرب و جوار میں، ہمسائے میں، پڑوس میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہر شہر، قریہ قریہ، جگہ جگہ، جہاں بھی ان کو اپنی قوم کے لوگ ملے تو وہ ظاہر طور پر، پوشیدہ طور پر ان کو سمجھاتے رہے، اور ظاہری طور پر اور ان کو پوشیدہ دونوں طرح سمجھاتے رہے۔ اور کیا کہا،
کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ربکم استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم انہ کان، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگو۔ وہ آسمان سے تم پر لگاتار بارش برسائے گا، می برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرما دے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا۔ جب بارشیں ہوں گی، سبزہ ہریالی پیدا ہوگی، پھل فروٹ پیدا ہوں گے، باغ لہلہائیں گے، کیا فرمایا کہ وہ باغ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا زمین میں، پانی کے انبار اور نہریں ہیں جی، یہ زندگی کی علامات ہے، خوشحالی ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا اتقار نہیں رکھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ اللہ کا جو مقام ہے اس کو، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس سے ڈرنا، خوف کھانا، اس سے مغفرت مانگنا، توبہ کرنا ہے جی، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا، کہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا کبیر ہے، وہ اتنا اکبر ہے، وہ اتنا بڑا ہے، کہ اس کی عظمت کا تم یقین نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، ہے جی، کہ تمہیں کیا ہو گیا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، کہ تم کیوں نہیں اس کی عظمت کی طرف رجوع کرتے، اس عظمت کی طرف کیوں نہیں تم رجوع کرتے؟ ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تم کو ہر طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے جی، تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ وقد خلقکم، اور البتہ تحقیق خلقکم، تمہیں پیدا کیا، اتوارا ہے جی، ہر طرح میں، مختلف حالتوں میں انسان کی یہ تخلیق، انسان کا یہ پیدا ہونا آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو کیا کیا وقت ہوتے ہیں جی، انسان نئی دنیا میں آیا ہوتا، اس سے پہلے کے مرحلے اور یہ ساری چیزیں، اتوارا، اللہ اللہ اللہ، ان کی حالتوں کا پیدا کیا، طرح طرح کی حالتوں ہے جی، یہ پیدا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کیسے اوپر نیچے بنائے ہیں، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سمجھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ حقیقتیں نہیں ہیں، تم دیکھتے ہو ہے جی، اور چاند کو ان میں زمین کا روشن نور ہے جی، روشنی بنا دی، چاند کو زمین کی روشنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو ان میں یعنی زمین میں نور بنایا، وجعل الشمس، اور سورج کو کیا بنایا، سراجا، چمکتا ہوا بڑا روشن چراغ، سراج ہے جی، بہت بڑا روشن چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اور خدا ہی نے، اللہ پاک ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، من الارض نباتا، نباتات، اور یہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین سے، یہ پیدا کیا ہے سارا کچھ۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی میں تم کو لٹا دے گا، اور اسی سے پھر اسی میں تمہیں لٹا دے گا، یعنی زمین سے ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ پودے، یہ جانوروں اور جانوروں کی خوراک، اور یہ چارہ، اور یہ بھوسا، اور سبزیاں، اور پھل، اور دیگر چیزیں، اور یہ کپڑا، اور یہ ساری چیزیں مختلف مراحل ہیں۔ تو یہ کیا فرمایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی پرورش کی ہے، یہ ساری چیزیں زمین سے آتی ہیں، اور جب بارش برستی ہے تو زمین کی طرف برستی ہے، اور اس سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ زمین میں جاتا ہے، اس میں لٹا دے گا اللہ تعالیٰ، زمین میں لٹا، یہ شروع سے قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ قاعدہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے، یہ مرحلہ طے کرتا ہے
تو وہ پھر اس کو زمین میں لٹا دیتا ہے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مر جائے، اس دنیا میں فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو واپس برزخ کی طرف، اس کو زمین میں ہم دفناتے ہیں. تو کوئی جھوٹ نہیں اس میں. اور اسی طرح فرمایا وَيُخْرِجُكُمْ، اور اسی طرح وہ نکالے گا، اور اسی سے اور اسی زمین سے دوبارہ یہ مردے جو بھی سارے دفنائے گئے ہیں زمین میں، یہ دفن ہے جی زمین میں چلے گئے، تو انہی سے ان کو دوبارہ نکال کر کھڑا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. آج سمجھنے کی بات ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. جو زندہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کسی چیز پر تو سونا، رہنا، کھانا پینا، بڑھنا، رہنا، پیر ٹکانے، قیام کرنا، گھر بار، یہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے. تو یہ فرش ضروری تھا. ہوا میں تو انسان نہیں رہ سکتا، کہیں پر تو انہوں نے ٹکاؤ کرنا ہے. تو پاؤں کہاں لگتے ہیں؟ یہ گھر کہاں بنتے ہیں؟ یہ کاروبار، مارکیٹیں، یہ چیزیں یہ زمین پر ہی ہے نا. تو فرش بنایا خشکی والا ہے جی. کیا فرمایا؟ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر تم چلو پھرو. اس زمین میں تحریک برپا کرو، اس میں کاروبار کرو، اس میں پڑھو لکھو چلو پھرو. یہ سارے کشادہ رستے بنائے ہیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے. یہ فرمایا لتسلکوا، یعنی زمین کے ساتھ انسان کا تعلق بہت گہرا جوڑا ہے. اور یہ سارا وہ حضرت نوح کے وقت کی باتیں بتا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے بھئی یہ ساری چیزیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ کیا تم چاند نہیں دیکھتے؟ کیا تم سورج نہیں دیکھتے؟ کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ اور یہ جو زمین سے نباتات، پیداوار اور پھل اور فروٹ اور یہ ساری چیزیں غور نہیں کرتے ہیں جی؟ اور اگر کوئی یہ زندگی پوری کر لے، اجل یعنی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ تم زمین میں نہیں اس کو دفناتے ہیں جی؟ اور پھر اسی طرح وہ قیامت کو اسی زمین سے نکال کر کھڑا کرے گا. اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا. یہ وہ سمجھاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے آج قرآن میں دوبارہ ہمیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، اتاری ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. کیوں؟ آگے کیا فرمایا کہ یہ فرش نہیں بنایا. پھر آگے کیا فرمایا کہ اس کے بڑے بڑے رستوں میں تمہیں چلو پھرو. اب زندگی پوری کیسے کریں؟ یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. چلنا ہے، پھرنا ہے، جانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، کاروبار کرنا ہے، وہ منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں جی، پلازوں میں. اور یہ سارا زمین کے فرش کے اوپر ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ سمجھاتے تھے، یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اس کے بعد نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں. کیا عرض کی؟ کہ میرے رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اے میرے پروردگار، میرے کہنے پر یہ لوگ نہیں چلے، یہ لوگ میرے کہنے میں نہیں آئے، دعوت انہوں نے قبول نہیں کی ہیں جی. اور انہوں نے ہیں جی وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوتے ہیں، یعنی ایسوں کی بات مانتے ہیں، ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں فائدہ دیا. یہ بھی بہت اہم بات ہو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بھی بتائی ہے اور بیان کی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں. کیا فرمایا کہ جی کہ یہ لوگ آج زمین پر بسنے والے لوگ یہ میرے کہنے پہ نہیں چلتے. یہ نوح علیہ السلام کی ساری تصور میں دیکھیں نا، یہ سمجھیں. تو کیا فرمایا؟ یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور انہوں نے ایسوں کے یہ تابع ہوئے ہیں، ایسوں کی پیروی انہوں نے کی ہے اور ایسوں کے پیچھے یہ لگے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا. مالہ و ولدہ، ان کے مال اور اولادیں ان کو نقصان ہی دے رہے ہیں، فائدہ نہیں دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلیں.
وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ استغفر اللہ۔ کیا دیکھو جی، یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہ آکڑ گئے، آڑ کے کیا بیٹھے، کیا کہنے لگے۔ اور یہی ساری چیزیں ہم نے سمجھنی ہے۔ یہ سورۃ نوح ہے، اس میں بہت اہم یہ اسٹیپس ہیں، یہ مرحلے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسے چلنا، کیسے بچنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، وہ لوگ حضرت نوح کی قوم کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ لَا تَذَرُنَّ آلِہَتَکُمْ، اور کہنے کیا لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ان کے معبود کیا تھے بھئی؟ اللہ کے علاوہ وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ ہی ذکر کر دیا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق جی اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، یہ انہوں نے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِہَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا۔ آج غوث یہاں سے یغوث، غوث ویعوق وَنَسْرًا، یہ دیکھیں رب بنائے ہوئے تھے، الہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ حضرت نوح ان کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کی قوم نے ان کو یہی جواب دیا، اور انہوں نے یہی ان کو بتا دیا تھا کہ بھئی وہ یہ کہنے لگے کہ کیا کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو تم بالکل نہ چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر ان کو کبھی نہ ترک کرنا، کبھی چھوڑنا نہ۔ وقد اضلوا کثیرا، پروردگار اے اللہ اے الرحمن الرحیم، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ الہ جو ان کے تھے، ان کے یہ پیچھے لگ گئے، یہ بت، یہ چھوٹے، یہ جھوٹے خدا جو تھے جی۔ وقد اضلوا، اضلوا جمع کا سیدھا ہے، اضلوا وقد اضلوا، پروردگارا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اضلوا کثیرا، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی خلقت مخلوق کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تصور کریں نا کہ وہ کتنے یعنی اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اور انہوں نے یہ دعوت ان کو کتنی پسند تھی، اور اس پر وہ کتنا ایمان رکھتے تھے۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ کے الہ ہیں، علاوہ اللہ مانے جاتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ طاغوتی شکل میں ہے، اور یہاں پہ سارے یہ بتائے گئے ہیں جی، انہوں نے بہت سی دنیا کو گمراہ کر دیا۔ یعنی رب کے پیچھے لگانے کے بجائے دوسرے کے پیچھے لگانا، یہ سارا گمراہی ہے، کوئی دوسرا ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے دعوت جو انہوں نے پیش کی، انہیں سمجھایا، اور یہ حقیقتیں بتائیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ سے ڈرایا، اور توبہ استغفار کی طرف لائے۔ مگر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، اپنے بتوں کو، اپنے غیر اللہ جو تھے، جھوٹے خدا الہ، ان کو جی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیز آ رہی ہے، انہوں نے دیکھا وہ اڑ گئے، آکڑ کے بیٹھ گئے، نہ مانے۔ اب کوئی زور زبردستی تو تھی نہیں۔ تو حضرت نوح اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے سادہ پیغمبر، بڑے جلیل القدر پیغمبر، تو وہ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ اب ان کے اختیار کی بات نہیں تھی، راہ ہدایت پر لانا، ہدایت عطا فرمانا، سیدھا رستہ دکھانا، یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے دعوت پیش کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ نہیں مانتے، بھئی یہ تو بڑے ہی گمراہ ہیں جی، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، رب کی دعوت کی کوئی یہ قدر نہیں کر رہے، تو کیا فرمایا؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ بھئی ان سے ان کو گمراہی کی طرف ہی رستہ ان کو ملنا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ ان کو تو اور اسی طرف لگا، ان کا رجحان یہ ہے، یہ ان کا دنیا میں اختیار ہے، ارادہ ان کا یہی ہے، تو ٹھیک ہے، تو ان کو اور گمراہ کرتے ہیں۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔
اور اپنے گناہوں کے سبب ہی یہ غرقاب کر دیے گئے۔ آخرکار کیا ہوا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا، خطیئاتہم اس قوم کی اتنی بڑی بڑی بربادیاں اور گناہ تھے، انبار تھے، خطیئاتہم مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ جی آخرکار کیا ہوا؟ وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب ہو گئے، غرق کر دیے گئے۔ فادخلوا نارا، پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب کوئی انسان مر جاتا اس کا انجام اس کو دکھا دیا جاتا اور وہ آگے کچھ نہیں صحیح کر سکتا۔ اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے نکل کے اس دنیا سے آگے برزخ میں جا کے کچھ بھی کر سکتا۔ تو آج اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے نوکر غلام ہیں، ہم اللہ کی بندگی میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ہمیں یہ اس چیز کی بھیک اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کی طرف لائے اور ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کی طرف پلٹیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ بتائی گئی ہیں اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے گناہوں کے سبب۔ استغفر اللہ، دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جی۔ آج جھوٹا ایمان ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں غیرتیں آتی ہیں، مگر اللہ کے وقار کے آگے ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، رب کریم نے جو ہمیں رسول کے پیچھے لگانے کا حکم دیا، اطاعت کس کی کرنی، کس کا ماننا، کس کی بات، یہ ساری چیزیں، تو یہ سارا یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ تو یہ آج قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ہیں جی اس دنیا میں پکڑ بھی آتی ہے، اور جیسے فرعون کو آئی تھی وہ حضرت موسیٰ کے وقتوں میں، بعد میں بھی آتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ واقعہ، اور اس میں فرمایا گیا ہے جی انہوں نے وہ گمراہی کی طرف چل نکلے، رب کے مقابلے میں انہیں غیر اللہ کی پوجا پاٹ عبادت ان کی شروع کر دی۔ تو یہاں پر یہی تذکرہ ہے اور یہی بات بیان کی جا رہی ہے اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ اپنے معبودوں کو نہیں ہم نے چھوڑنا، جو جس پہ پیچھے لگا ہوا ہے وہ وہی ٹھیک ہے۔ حق کو نہیں پہچانتے تو کیا فرمایا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں ہم نے چھوڑنا۔ اور ود اور سواع اور یغوث و یعوق اور نصر جی ان کو ہم ترک نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے، پکے اکڑ گئے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اے اللہ تو اب ان کا کوئی انجام نکال جی، اس دعوت کا قصہ مختصر ہو، ظاہر ہے کوئی چیز منزل کی طرف تو جانی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو تحریک تھی جی، حق دین حق کی طرف وہ پیش قدمی تھی، اس کا کوئی انجام تو سرے لگنا تھا نا۔ تو اس وجہ سے کیا فرمایا کہ اللہ یہ نہیں مانتے، ان کا رجحان ہی نہیں ہے جی، ان کا رجوع نہیں ہے، یہ حق کو نہیں پہچاننا چاہتے، یہ اکڑ گئے ہیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں، یا اللہ تو اب تو ان کو ان کی پسند کا جی تو بھی گمراہ کرتے پھر اور زیادہ ان کو گمراہ کرتے۔ پھر ہوا کہ آخرکار مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ یعنی آخرکار مددگار کون ہے؟ انصارا یہاں پہ وضاحت سمجھایا جا رہا ہے، کوئی چیز چھپی رہ نہیں گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا، کوئی دنیا میں پکا رہن والا نہیں۔ تو نام رہے رب دا پیچھے، وہ کہتے ہیں نا رہے رب دا نام پیچھے، تو دنیا نے تو چلے جانا، انسان کو یہاں پر رہنا ہی بچنا ہی نہیں، جس کا وقت آیا وہ جا رہا ہے۔ تو مددگار کون ہے آخرکار؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کیا پیچھے فرمایا ہے جی؟ نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا بھی کی کہ اے میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا ہوا نہ رہنے دے، ان کو زمین پر غرق کر دے، کوئی نہیں بچا۔ تو یہ ساری انہوں نے دعا کی۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہاں زمین کی باتیں آ رہی ہیں، یہ زمین کا تذکرہ ہے، بار بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ زمین کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جو نکالا تھا نا
जन्नत से निकाला था, ज़मीन पे डाला था। हज़रत आदम, हज़रत हवा और दीगर और शैतान, जो ये तीनों जी अल्लाह ताला ने फरमाया था, तो वो हक बातें हक है, वो सच है। आज उसी तरह हम देख रहे हैं, अगर हम जायज़ा लें, गौर करें, देखें, तो यहाँ पर फरमाया क्या गया है, तो उन्होंने भी यही दुआ की कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को ज़मीन पर बसा हुआ न रहने दे। इन्नका इंतज़ारहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर तू इनको रहने देगा ज़मीन पर इसी तरह ये बसते रहें, इनको ये नेमतें और ये चश्मे और ये बागात और नहरें और इसके फ़ायदे वो उठा रहे हैं, इनको कोई वक़ार नहीं है रब का, हैं जी, ये किसने पैदा किए? और जिस ज़मीन पे ये रह रहे हैं जी, वो किसने पैदा किए? तो इनको कोई हिया नहीं, इनको कोई शर्म नहीं कि उस रब के वक़ार की खातर, हैं जी, उसके मकाम को हम समझें, वो हमारा खालक है, वो हमारा रब है, तो कोई इनकी तरफ इनको ध्यान नहीं है। क्या फरमाया, इन्नका इंतज़ारहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, क्या ऐ परवरदिगारा, अगर तो इनको रहने देगा, इस ज़मीन पर ये बसते रहेंगे, इनकी आगे औलादें, आगे उनकी औलादें, तो फिर क्या होगा, हैं जी, तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे। अक्सरियत इस वजह से गुमराहों की है, तो वो आगे इसी तरह से तेरे बंदों को गुमराह किया करेंगे, गुमराह कर देंगे। इसलिए तो कोई इनको ज़मीन पर बसा ना रहने दे, गर्क कर दे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र होगी। फाजिर और कफ़ार, फाजिर बदकार को कहते हैं और कफ़ार नाशुक्र, ना मानने वाला न शुक्रा होता। तो ये फरमा दिया गया वला यालिदू, और इनसे जो औलाद होगी, यालिदू वालिद उनसे, तो यालिदू कि इन लोगों की, वो उनकी जो औलाद होगी, इल्ला फाजिरन, वो क्या बनेगी, उनका क्या मंजिल होगी, उनके दिल में क्या चीज़ होगी, किस चीज़ की वो तड़प होगी, किस तरफ वो चलना चाहेंगे, हैं जी, उनका रुझान और रुख किस तरफ होगा। तो क्या फरमाया, वला यालिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। तो ये दुआ में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। तो नबी को यह अख्तियार होता है कि वो दुआ करें, हैं जी, जो भी चीज़ है बेहतर उनके हक में, और ये उनके लिए बेहतर था कि जो अगर वो गुमराह नहीं करेंगे तो उनका उसमें फ़ायदा है, वो जल्दी मार जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, जान छूट जाएगी, नहीं तो उनको अज़ाब जितना को करेगा उतना उसको बढ़ता जाएगा और वो मज़ीद उसमें इजाफा होता जाएगा, वो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए उन्होंने दुआ की कि भाई अल्लाह ताला इनको, कौम को जो है वो जल्दी तबाह करे, गुमराह कर दे, जान छूट जाए, ताकि ये भी, हैं जी, ये सारा यहाँ पर वाज़े किया जा रहा है। और फिर आगे इनकी आने वाली नस्लें भी, जब वो तबाह हो जाएंगे, उनकी आगे आने वाली नस्लें नहीं होंगी, इसलिए हज़रत नूह की कौम को गर्क कर दिया गया था। तो ये सारा यहाँ पर फरमाया जा रहा है, रब्ब अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दख़ला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को, और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको, और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी वो दुआ कर रहे हैं, रब्ब अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दख़ला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और जालिम लोगों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखो ना, उनकी दुआ थी ये। तो यहाँ से आता है जी, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इंतज़ारहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्ब अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ये दुआएं हम करते हैं वालदैन के लिए, मोमिनीन के लिए, मोमनात के लिए, औलादों के लिए, अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं जी। तो ये सारा बताया गया, लेकिन इसमें हम ये नहीं समझते कि वो क्या बात है। देखो जी, आज फाजर और कफ़ार यहाँ जिक्र किया गया, और आगे औलादें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये ज़मीन पे सारा है जी। अब देखो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये क्या हो रहा है, मुस्लिम मुल्कों में और यूरोप में और अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन मुल्कों में देखे, ये इंसान ही है ना। तो इन सब के पैगंबर, उन सब की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही भेजा गया, क़यामत तक और नबी कोई नहीं आना। तो वो सब काफिर हैं जी, वो नशुक्रे लोग हैं,
اور فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بڑا بڑا کچھ دے رہا ہے، اور بڑی نعمتیں اور فراوانیاں ہیں، اور وہ بڑے دل لگا کے دنیا میں رہ رہے ہیں جی، جانا ہی نہیں چاہتے، اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ بھائی فاجر کیا ہے؟ بدکاری اور بدکاری کرنے والا۔ تو یہ چیزیں ہم نے بچنا ہے، یہ انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ سمجھائی ہیں۔ یہ سورۃ نوح ہے، سورۃ نوح، اور مکی سورت ہے، کیونکہ حضرت نوح کا واقعہ بہت پرانا ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت کرم فرمایا ہے کہ بھئی یہ ذکر کیا ہے حضرت نوح نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو قرب و جوار میں، جس بستی میں، جس علاقے میں اور جس مقام پر ان کو اللہ تعالیٰ نے تعینات کیا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ڈرایا، عذابوں سے ڈرایا، اور اللہ کا مقام جو تھا وہ سمجھایا، اور ساری چیزیں بتائیں، اور کھلے طور پر، ظاہر طور پر، وقت بے وقت، رات کو دن پر، اور پوشیدہ طور پر بھی ہر طرح سے ان کو سمجھایا۔ اور کہتے ہیں، اور ذکر کیا گیا ہے اسی چیز کا آگے بھی پیچھے، کہ وہ انہوں نے 950 سال یہ سمجھاتے رہے۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، سالوں برسوں کی بات نہیں، اور 950 سال، تقریباً 1000 سال کے قریب وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے اور تبلیغ فرماتے رہے اور دعوت پیش کرتے رہے۔ تو یہی وہ دعوت پیش کرتے رہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب، اس کا تذکرہ فرمایا، یعنی عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نہ رسول بنا کر بھیجا، اور حکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دو، آگاہ کر دو، ان کو دعوت دے دو۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ کی طرف جھکنے لگیں گے تو اللہ کا عذاب ان سے اٹھ جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا اور صاف صاف واضح کر دیا کہ دیکھو میں کھلے لفظوں میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا ڈر اور میری اطاعت، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ جو کام رب نے تم پر حرام کیے ان سے بچو، گناہ کے کاموں سے الگ تھلگ رہو، میں کہوں بجا لاؤ، جو کچھ میں بیان کروں، جو تمہیں کہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، ہے جی، میری پیروی کرو اور اس بات کو مانو جس سے روکوں روک جاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا، درگزر فرمائے گا۔ آیت یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، 4 آیت ہے جی، 71 نمبر صورت ہے، صورت نوح جو ہے، اس میں لفظ من یہاں زائد ہے۔ اس بات کے موقع پر بھی کبھی لفظ من زائد آ جاتا ہے، جیسے عرب کے مقولے قد کان من ماتر میں، اور بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہو کہ ان کے ہوں، بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ تو اسی کو پسند فرماتے ہیں، ابن جریر میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا اور کہا گیا ہے، اسی کے اندر یہ بات ہے کہ ان، یعنی یہ جو من ہے اس میں ان کے معنی دے رہا ہوں، تو یہاں پر یہ واضح کیا گیا۔ اور یہ قول بھی ہے کہ من انہا، یہ اس کے لیے آیا گیا، للتبعین ای یغفر لکم ذنوبکم والذنوب العظام التی وعدکم علی ارتکابکم ایابا، الانتقام کے لیے ہے، یعنی تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دے گا، یعنی وہ گناہ جن پر سزا کا وعدہ ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ذریعے وہ تمہیں اور تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والا ہے، اس عذاب کو ہٹا دے گا اور تمہاری عمریں بڑھا دے گا۔ اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نیک سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے، سلسلۃ احادیث صحیح البانی،
1908 نمبر حدیث ہے صحیح البانی کے اندر، سلسلہ حدیث صحیحہ البانی۔ اسی طرح پھر ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ عذاب اللہ کا آ جائے، اس لیے جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ اسے کوئی ہٹا سکتا نہ روک سکتا ہے۔ اس بڑے کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے اور اس کی عظمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے، تمام مخلوق پست ہے۔ تو اسی طرح 950 سال صدا بصحرا یعنی یہ صحرا ہے جس کے اندر وہ الجھے ہوئے تھے، یعنی اس کو کہا گیا ہے تو کے بعد بھی ایک پیغمبرانہ کوشش ہے۔ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ 950 سال تک کی لمبی مدت میں کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، قوم نے کس طرح اعراض کیا، کیسی تکلیفیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچائیں اور کس طرح اپنی ضد پر اڑ گئے۔ تو نوح علیہ السلام بطور شکایت کے جناب باری میں عرض کرتے ہیں کہ الہی میں نے تیرے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی، تیرے فرمان عالی شان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، بلکہ مسلسل ہر وقت انہیں راہ راست کی دعوت دیتا رہا۔ لیکن کیا کروں کہ جس دل سوزی سے میں انہیں نیکی کی طرف بلاتا رہا وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے، حق سے روگردانی کرتے رہے، یہاں تک ہوا کہ میں نے ان سے کہا آؤ رب کی سنو تاکہ تمہیں رب بخشے، لیکن انہوں نے میرے الفاظ کا سننا بھی گوارا نہ کیا، کان بند کر لیے۔ یہی حال کفار قریش کا تھا، کلام اللہ کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے ارشاد ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورۃ فصلت میں 26 نمبر آیت میں۔ یعنی کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جاتا ہو تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب رہو۔ قوم نوح نے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں وہاں اپنے منہ میں کپڑے سے چھپا لیے تاکہ وہ پہچاننے بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں، اپنے شرک و کفر پر بضد ہوئے، اڑ گئے اور اتباع حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس سے بے پرواہی کی اور اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹھ پھیر لی۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں عام لوگوں کے مجمع میں بھی میں نے انہیں سنا، بآواز بلند ان کے کان کھول دیے اور بسا اوقات ایک کو چپکے بھی سمجھایا، غرض تمام جتن کر لیے کہ یوں نہیں تو یوں سمجھ جائیں اور یوں نہیں تو یوں راہ راست پر آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کم از کم تم اپنی بدکاریوں سے ہی توبہ کر لو، وہ اللہ غفار ہے، ہر جھکنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور خواہ اس سے کیسی ہی بد سے بدتر اعمال کسی سے سرزد ہوئے ہوں ایک آن میں معاف کر دیتا ہے، ایک لمحے میں صاف کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ تمہیں استغفار کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور دکھ و درد سے بچا لے گا اور تم پر خوب موسلادھار بارش برسائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا، یہ آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قحط سالی کے موقع پر جب نماز استسقاء کے لیے مسلمان نکلیں تو مستحب ہے کہ اس نماز میں سورت کو بھی پڑھیں۔ اس کی ایک دلیل تو یہی آیت ہے، دوسرے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل بھی یہی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلے تو ممبر پر چڑھ کر آپ نے خوب استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی، جن میں ایک آیت یہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہے طلب کر لیا ہے، یعنی وہ احکام ادا کر کیے ہیں جن سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ استغفار اور باران رحمت۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم کے لوگوں، تم اگر استغفار کرو گے تو بارش کے ساتھ رزق کی برکت بھی تمہیں ملے گی، زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کھیتیاں خوب ہوں گی، جانوروں کے تھان دودھ سے پر رہیں گے، مال و اولاد میں ترقی ہوگی، قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھندے باغات تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جن کے درمیان چاروں طرف اور بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی اور ہر طرف نہر
نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح رغبت دلا کر پھر ذرا خوف زدہ بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے عذاب سے بے باک کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہیں کن کن حالات میں کس طرح حالات بدل کے ساتھ کر کے پیدا کیا ہے۔ پہلے پانی کی بوند، پھر جامد خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر صورت، اور پھر اور حالت وغیرہ۔ اسی طرح دیکھو تو صحیح کہ اس نے ایک پر ایک اس طرح آسمان پیدا کیے ہیں، خواہ وہ صرف سننے سے ہی معلوم ہوتے ہیں یا ان وجوہ سے معلوم ہوتے ہیں جو محسوس ہیں، جو ستاروں کی چال اور ان کی کسوف سے سمجھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اس علم والوں کا بیان ہے۔ گو اس میں بھی ان کا سخت اختلاف ہے کہ کواکب چلتے پھرنے والے بڑے بڑے 7 ہیں، ایک ایک کو بے نور کر دیتا ہے۔ سب سے قریب آسمان دنیا میں چاند ہے جو دوسروں کو ماند کیے ہوئے ہے، اور دوسرے آسمان پر عطارد ہے، اور تیسرے میں زہرہ ہے، چوتھے میں سورج ہے، پانچویں میں مریخ ہے، چھٹے میں مشتری ہے، ساتویں میں زحل، اور باقی کواکب جو ثوابت ہیں وہ آٹھویں میں ہیں، جن کا نام یہ لوگ فلک ثوابت رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو شرع والے ہیں وہ اسے کرسی کہتے ہیں، اور نامہ فلک ان کے نزدیک اطلس اور اسیر ہے، جس کی حرکت ان کے خیال میں افلاک کی حرکت کے خلاف ہے، اس لیے کہ دراصل اس کی حرکت اور حرکتوں کو مبدا ہے، وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے، اور باقی سب آسمان مشرق سے مغرب کی طرف، اور انہی کے ساتھ کواکب بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن سیاروں کی حرکت افلاک کی حرکت کے بالکل برعکس ہے، وہ سب مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور ان میں کا ہر ایک اپنے آسمان کا پھیر اپنے مقدور کے مطابق کرتا ہے۔ چاند تو ہر ماہ میں ایک بار، سورج ہر سال میں ایک بار، زحل ہر 30 سال میں ایک مرتبہ، مدت کی کمی بیشی باعتبار آسمان کی لمبائی چوڑائی کے ہیں، ورنہ سب کی حرکتیں سرعت میں بالکل مناسبت رکھتی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام تر باتوں کا، جس میں ان میں آپس میں بہت کچھ اختلاف ہے، نہ ہم اسے یہاں وارد کرنا چاہتے نہ اس کی تحقیق و تفتیش سے اس وقت کوئی غرض ہے۔ مخصوص صرف اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور وہ اوپر نیچے ہیں، اوپر تلے ہیں۔ پھر ان میں سورج چاند پیدا کیا، اور دونوں کی چمک دمک اور روشنی اور اجالا الگ الگ ہے، جس سے دن رات کی تمیز ہو جاتی ہے۔ پھر چاند کی مقررہ منزلیں اور بروج ہیں، پھر اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بالکل چھپ جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، جیسے فرمان میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورۃ یونس میں 5 نمبر آیت میں جی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج چاند خوب روشن چمکدار بنائے اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں سال اور حساب معلوم ہو جائے۔ ان کی پیدائش حق کے ساتھ ہے، عالموں کے سامنے اللہ کی قدرت کے یہ نمونے الگ الگ موجود ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر فرمایا اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اس مصدر نے مضمون کو بے حد لطیف و پر لطف بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھر تمہیں مار ڈالنے کے بعد اسی زمین میں لٹائے گا، پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں نکالے گا، جیسے اول دفعہ پیدا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارا فرش بنا دیا، زمین کو تمہارا فرش بنا دیا، اور وہ جی ہیلے جلے نے اس لیے اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اس زمین کے کشادہ راستوں پر تم چلتے پھرتے ہو اور اسی پر رہتے سہتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے آتے ہو۔ غرض نوح علیہ السلام کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ عظمت رب اور قدرت الہیہ کے نمونے اپنی قوم کے سامنے رکھ ڈالیں، اور یہ رکھ کے ان کے سامنے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دینے والے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، عالی شان قدرت کے رکھنے والے، رازق خالق اللہ کا کیا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تم اسے پوجو،
اس کا لحاظ رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کے کہنے سے اس کے سچے نبی علیہ السلام کی راہ اختیار کرو۔ تمہیں ضرور چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور کو نہ پوجو، اور کسی دوسرے کی عبادت اور اس کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اس جیسا اس کا شریک، اس کا ساجی، اس کا مثیل کو کسی کو نہ جانو۔ اسے بیوی اور ماں سے، بیٹوں پوتوں، وزیر و مشیر سے، عدیل و نظیر سے پاک مانو۔ اسی کو بلند و بالا، اسی کو عظیم و اعلیٰ جانو۔ نوح علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں روداد غم، وہ غم سے بھرا دل تھا ان کا۔ نوح علیہ السلام تڑپ کے ساتھ اور غم میں غم میں مبتلا ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی گزشتہ شکایتوں کے ساتھ ہی جناب باری تعالیٰ میں اپنی قوم کے لوگوں کی اس روش کو بھی بیان کیا کہ میری پکار کو جو ان کے لیے سراسر نفع بخش تھی، انہوں نے کان تک نہ لگایا۔ ہاں، اپنے مالداروں اور بے فکروں کی مان لی جو تیرے امر سے بالکل غافل تھے اور مال و اولاد کے پیچھے مست تھے۔ گو فی الواقعہ وہ مال و اولاد بھی ان کے لیے سراسر وبال جان تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھولتے تھے اور اللہ کو بھولتے تھے اور زیادہ نقصان میں اترتے جاتے تھے۔ ولدہ کی دوسری قرات ولدہ بھی ہے، ولدہ اور دوسری قرات کیا ہے؟ ولدہ بھی ہے۔ اور ان رئیسوں نے جو مال و جاہ والے تھے ان سے بڑی مکاری کی۔ کبار اور کبار دونوں معنوں میں کبیر کے ہیں، یعنی بہت بڑا۔ قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ سورۃ سبا میں ہے نا 33 نمبر آیت میں، کہ تم دن رات مکاری سے ہمیں کفر و شرک کا حکم کرتے رہے۔ اور انہی بڑوں نے ان چھوٹوں سے کہا کہ اپنے ان بتوں کو جنہیں تم پوجتے ہو ہرگز نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے۔ حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو قطیف جو صرف صرف کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر سبا بستی کے پاس ہے۔ یغوث کی پوجا کرتا تھا۔ سملان قبیلہ یعقوب کا پجاری تھا۔ آل زیکلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کا ماننے والا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح کے صالح بزرگ اولیاء اللہ لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دل میں ڈالا کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا، تختیاں لگا دیں۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی، لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے، جہالت کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ صحیح بخاری شریف میں 4920 حدیث نمبر ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، ابن اسحاق رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ قوم نوح میں شرک کی ابتدا۔ محمد بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بزرگ عابد اللہ والے اولیاء اللہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے سچے تابع فرمان صالح لوگ تھے، جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ مر گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی صورتیں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ بھی مار کھپ گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں یہ کوٹی پلائی، یہ ٹریننگ دی، ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب قاعدہ
باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ شیش علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں، ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل، قابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے، جن کا پہلا نام عبد الحارث تھا، اور ود تھا جنہیں شیش اور حبت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دے دی تھی۔ ان کی اولاد یہ چاروں تھے، یعنی سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیماری کے وقت ان کی اولاد ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر تھی۔ ود ان سب میں بڑا اور سب سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا سنو، وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں اب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار ولی اللہ مسلمان جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بڑے معتقد تھے، وہ مر گیا۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کیا اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے۔ شیطان ابلیس لعین نے یہ دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس لعین نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جسے دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے، اس کی عبادت کے تذکرے کرتے تھے۔ جب وہ سب اسی میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ اور وہ اس پر بھی راضی ہوئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اب تک صرف یہ تصویریں اور یہ بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست ان کی عبادت ہونے لگی۔ اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا نام ود تھا اور یہی پہلا وہ بت ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی۔ انہوں نے بہت مخلوق کو گمراہ کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجم میں اللہ کے سوا دوسروں کی پرستی جی اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجم میں اللہ کے سوا دوسروں کی پرستی شروع ہو گئی اور اللہ کی مخلوق بہک گئی۔ چنانچہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ سورۃ ابراہیم 35-36 آیت نمبر۔ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ یا الہی انہوں نے اکثر مخلوق کو بے راہ یعنی گمراہ کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی سرکشی، ضد اور عداوت حق خوب ملاحظہ فرما چکے تھے۔ وہ اپنی قوم میں عداوت حق دیکھ چکے تھے، ان کی سرکشی اور ضد پنا اور ان کا ضدی ہونا یہ وہ دیکھ چکے تھے، ملاحظہ کر چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ الہی انہیں گمراہی میں اور بڑھا دیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے بد دعا کی تھی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ سورۃ یونس میں آتا ہے نا 88 نمبر آیت میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، فرعونیوں کے لیے بد دعا ہے کہ اے پروردگارہ ان کے مال تباہ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ دعائے نوح قبول ہوتی ہے اور قوم نوح بسبب اپنی تکذیب کے نہ ماننے کی وجہ سے غرق کر دی جاتی ہے۔ کثرت گناہ تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ کثرت گناہ یعنی گناہوں کی زیادتی جو ہے وہ بربادی اور تباہی کی دعوت ہوتی ہے، اس کو وہ دعوت دیتی ہے، یعنی زیادہ گناہ کرتے ہی چلے جانا تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ خطیئاتہم سورۃ نوح میں یہ لفظ آیا ہے نا،
آیت مبارکہ میں خطیاتہم کی دوسری قرات خطایاہم بھی ہے، فرمایا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، ان کی سرکشی، ضد اور ہٹ درمی، ان کی مخالفت و دشمنی رسول حد سے گزر گئی تو انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا، اور یہاں سے آگ کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے، اور کوئی نہ کھڑا ہوا جو انہیں ان عذابوں سے بچا سکتا۔ جیسے فرمان ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سورۃ ہود میں آتا ہے 43 نمبر آیت میں۔ یعنی آج کے دن عذاب الہی سے کوئی انہیں بچا نہیں سکتا، صرف وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی بچ سکے گا جس پر اللہ پاک، صرف اللہ پاک رحم کرے۔ نوح علیہ السلام ان بد نصیبوں کو اپنے قادر و ذوالجلال اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھ کر فریاد کرتے ہیں، اور اسی مالک سے ان پر آفت و عذاب نازل کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ان شکروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ اور یہی ہوا کہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے، غرقاب آب کر دیے گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو باپ سے الگ رہا تھا وہ بھی نہ بچ سکا۔ سمجھا تو یہ تھا کہ پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، پانی میرا کیا بگاڑ لے گا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ پانی تو نہ تھا، وہ تو غضب الہی تھا، وہ تو بددعائے نوح علیہ السلام تھا، اس سے بھلا کون بچا سکتا تھا۔ پانی نے اسے وہیں جا لیا اور دبوچ لیا، اور پانی نے اس کو غرق کر دیا، اور اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے ڈوب گیا۔ ابن ابی حاتم، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا تو اس کے لائق وہ عورت تھی جو پانی کو ابلتے اور برستے دیکھ کر اپنے بچے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی آ گیا تو بچے کو اٹھا کر اپنے مونڈوں پر بٹھا لیا، جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے بچے کو سر پر اٹھا لیا، جب پانی سر تک جا پہنچا تو اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر سر سے بلند کیا، لیکن آخر پانی وہاں تک جا پہنچا اور وہ ماں بیٹا ڈوب گئے۔ اگرچہ اگر اس دن زمین کے کافروں میں سے کوئی بھی قابل رحم ہوتا تو یہ عورت ہوتی، مگر یہ بھی نہ بچ سکی، نہ ہی بیٹے کو بچا سکی۔ سلسلہ حدیث ضعیفہ البانی یہ منکر حدیث ہے، یعنی یہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھئی ماں بیٹے کو، تو یہ سلسلہ البانی میں احادیث ضعیفہ میں ذکر کیا گیا، یہ حدیث غریب ہے، لیکن راوی اس کے سب ثقہ ہیں۔ الغرض روئے زمین کے کافر غرق کر دیے گئے، صرف وہ با ایمان ہستیاں باقی رہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھیں، اور نوح علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، چونکہ نوح علیہ السلام کو سخت تلخ اور دیرینہ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اپنی نا امیدی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا الہی میری چاہت ہے کہ ان تمام کفار کو برباد کر دیا جائے، ان میں سے جو بھی باقی بچ رہا وہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا، اور جو نسل اس کی پھیلے گی وہ بھی اسی جیسی بدکار اور کفر ہوگی۔ ساتھ ہی اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور میرے ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں آ جائے اور ہو وہ بھی با ایمان۔ گھر سے مراد مسجد بھی لی جاتی ہے، لیکن عام مراد یہی گھر ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہی کے ساتھ بیٹھو رہو سو اور صرف پرہیزگار ہی تیرا کھانا کھائیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف اسی اسناد سے یہ حدیث معروف ہے۔ پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمام ایماندار مرد و عورت کو بھی بخش دے، خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ ہوں۔ اسی لیے مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی دعا میں دوسرے مومنوں کو بھی شامل کر لیا کرے تاکہ نوح علیہ السلام کی اقتداء بھی ہو جائے اور ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے جو اس بارے میں ہے، اور وہ دعائیں بھی آ جائیں جو منقول ہیں۔
پھر دعا کے خاتمے پر فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کافروں کو تو تباہی، بربادی، ہلاکت اور نقصان میں ہی بڑھاتا رہے، دنیا و آخرت میں برباد ہی رہیں۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ نوح کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ کچھ یہاں پر ہم بس بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ، آیات مبارکہ، ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر حوصلہ ہمت دے کہ ہم دعوت کو سن سکیں، دعوت کو قبول کر سکیں اور دعوت پر چل سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صورت، یہ قرآن پاک میں بہت اہم چیپٹر ہے، بہت اہم صورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کی بہت سی تفاسیر ہیں، فی ظلال القرآن میں ہے، تذکیر القرآن میں ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بیان القرآن ہے و دیگر تفاسیر بھی موجود ہیں۔ تو یہ صورت، ان کو مختلف تفاسیر میں غور کرنا چاہیے۔ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت، تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ 28 آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ بات ہمیں غور کرنی چاہیے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، جی حضرت نوح بیان کر رہے ہیں، حضرت نوح، تو اس میں ہم یہ باتوں کو سمجھیں اور غور کریں، کیونکہ وہ تمام باتیں حضرت نوح کی دعائیں اور دعوتیں اور کس طرح سے ان کا تذکرہ قوم نوح کا کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات مبارکہ قرآن بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، تو قرآن کی قدر کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور سرکشی، دشمنی، ہٹ دھرمی، ضد، ان سے محفوظ فرمائے، اور شرک سے، کفر سے اور عقد سے اور ان چیزوں سے جو نبیوں کا خاصہ نہیں ہے، نبیوں کا خاصہ نہیں ہے لیکن آج یہ امت میں پایا جا رہا ہے جی۔ تو یہ سب یہ تباہی بربادی کے سلسلے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے لیے فرمایا گیا، یہاں بیان کیا گیا نا، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنی کے ساتھ بیٹھو، رہو سہو اور صرف پرہیزگاری تیرا کھانا کھائیں۔ تو یہ دنیا میں آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی بیٹھنا اٹھنا رہنا سہنا مومن کے ساتھ ہے، اور جو کوئی پرہیزگار ہے، رب والا ہے جی، ربی ہیں جو لوگ اللہ والے ہیں، ان کی مہمان نوازی اور صرف پرہیزگاری تیرا کھانا کھائیں۔ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، فرمایا گیا بھائی مسکین کو بھی دو، یہ بھی ہے تو، لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا، اور وہ بھی مسکین بھی پرہیزگار ہی منتخب کریں، اور ایسے نہیں کہ جو یہ آج دیکھتے ہیں یہ خسرے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، اور پھر یہ دھوکے باز ہیں، اور پھر آج کل یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور غریب فقیر مسکین بنے ہوئے ہیں، تو وہ کھانے کے چکروں میں اور دیگر پیٹ کے ایسے لوازمات کے لیے ہیں جی۔ تو دنیا تو پوری ہونی ہے، یہ دنیا میں وقت سب کا پورا ہونا، تو آپ نے یہ خاص نصیحت فرمائی ہے۔ تو یہ اسی کے اندر یہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں بیان فرما دی ہیں اور واضح کر دی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور ان کو اپلائی کرنا چاہیے آگے دوستوں میں، احباب میں، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، اور PDF اور لکھی حالت میں، کتابی شکلوں میں۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور اس صورت کی اور دیگر صورتوں کی، قرآن پاک کی قدر کرنے کی ہمارے اندر ہمت، طاقت، عزم و حوصلہ اور محبت پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔